دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین وجعلنی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد دعا میں سکھایا، اللہم اجعلنی، یا اللہ ہمیں بنا دیجئے، مجھے بنا دیجئے توبہ کرنے والوں میں، خوب توبہ کرنے والوں میں، رجوع کرنے والوں میں، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے نجاست سے پاک رہنے میں تکلیف اٹھانے والوں میں سے بنا دی۔ تکلیف اٹھانے سے مراد تکلف کے ساتھ نجاست سے پاک رہنا، تو مجھے ان میں سے آپ شامل فرما لیجیے، اور گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرنے والوں میں مجھے بنا دیجیے۔ ہر وضو کے بعد، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ثابت ہے، بسم اللہ والحمد للہ، یہ دو لفظ بھی ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھے، مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کو معارف الحدیث میں نقل کیا ہے، ہم نے اپنے شیخ سے براہ راست اس کو سنا کہ جو وضو سے پہلے اس کو پڑھے بسم اللہ والحمد للہ، اور اس کے بعد وضو کرے، جب تک اس کا وضو رہے گا اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو پہلے یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ، اس طرح کر کے پھر اس کے بعد وضو شروع کرے، اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کی آگے تشریح فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گناہ سے توبہ کرنے والوں میں بنا دیجئے، سچی توبہ کرنے والوں میں، اور گناہ چھوڑنے سے، جو ناپاکی سے بچنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، گناہ بھی ناپاکی ہے، ان میں سے ہمیں بنا دیجئے۔ یہی طہارت حقیقیہ ہے۔ حضرت مولا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں کہ طہارت کی حقیقت طہارت الاسرار من الدنس الاغیار، طہارت الاسرار من الدنس الاغیار، یعنی غیر اللہ کے میل کچیل سے دل کا پاک ہو جانا۔ ایک تو ظاہری گندگی ہے، یہ تو ایک بے نمازی بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے اوپر گٹر کا پانی گر جائے، بے نمازی بھی گزرے گا وہاں سے بچ کے گزرے گا، حالانکہ اس کو پاک رہنے سے کوئی خاص غرض نہیں ہے، لیکن ایک انسانی فطرت ہے کہ ان سب گندگی سے تو ہر آدمی، ہر ذی عقل بچتا ہے، لیکن اصل گندگی کیا ہے؟ گناہوں کی گندگی، جس سے آدمی ہر وقت ملوث رہتا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت الاسرار، طہارت الاسرار من الدنس الاغیار، یعنی غیر اللہ کے میل کچیل سے دل کا پاک ہو جانا۔ جب کسی نمکین یا نمکینہ یا رنگین یا رنگینہ کو دیکھو کی محبت سے دل پاک ہو جائے تو سمجھ لو طہارت باطنی حاصل ہو گئی۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد جو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی، اس میں یہ حکمت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ وضو کر کے میں نے جسم کو دھو لیا، ظاہر سی بات ہے ہمارا ہاتھ دل تک نہیں پہنچ سکتا، ہم نے جسم کو دھو لیا، ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، یعنی میرے اختیار میں تھا، لیکن دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، آپ اپنی قدرت قاہرہ سے میرے دل کو بھی پاک فرما دی۔ میں نے تو پانی، کیونکہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے مطہر بھی فرمایا، مطہر بھی فرمایا، پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ پانی جو ہے ایسا اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ کیسا بھی آدمی کو مٹھائی کھائے، کچھ کھائے، ذرا سے پانی سے ہاتھ دھوئے بالکل سکون مل جاتا ہے۔ کیسا بھی آدمی بعض دفعہ نہاری پائے کھاتا ہے، ہاتھ کس طرح مغلظ ہو جاتا ہے، اس میں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہاتھ پانی سے دھویا جاتا ہے بالکل آدمی اس میں راحت محسوس کرتا ہے۔ تو پانی کو اللہ تعالی نے مطہر بھی فرمایا، مطہر بھی فرمایا، یعنی پاکیزہ بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو ہم نے تو ظاہری پاکی حاصل کر لی، لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنی قدرت قاہرہ سے میرے دل کو بھی پاک کر دیجئے، یعنی گناہوں کے ذوق اور گناہوں کے شوق اور گناہوں کے طوق سے ہماری گردن چھڑا دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ کیا الہامی جملے! گناہوں کے ذوق اور شوق اور طوق سے ہماری گردن چھڑا دیجئے اور اس لعنت سے ہمیں پاک فرما دیجئے۔
تو یہ اتنی بڑی دعا ہے جو یاد نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہمارے ہاں سے مفت تقسیم ہوتی ہے. اس میں یہ دعا حضرت نے وضو کی سنتوں میں بعد میں لکھی, اللہم اجعلنی من التوابین. ابھی پڑھ لیں, ابھی یاد ہو جائے گی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دیجئے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں بنا دیجئے. اور اس کے بعد ایک اور سنت ہے دوسرا کلمہ پڑھنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن اس کو بہت سے لوگ قبلہ رو ہو کر اور انگلی ایسے کر کے پڑھتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے, سیدھے بس پڑھنا ہے. دوسرا کلمہ پڑھنے کی فضیلت یہ مسلم شریف میں ہے کہ جو وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے کلمہ شہادت, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. یہاں پہ کہیں نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے ہاتھ یوں کر کے اٹھائے, یہ بہت سے کہیں کسی بزرگ نے کیا ہوگا جیسے شہادت میں انگلی اٹھاتے ہیں, چلو شہادت میں ایسے اٹھا دیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھا اذان کے وقت بیٹھے ہوئے اور مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ تو وہ انگلی اٹھاتے ہیں. حالانکہ یہ کون سی سنت ہے؟ میں نے اس کی تحقیق بھی کیا علماء سے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے. اپنی طرف سے ہر جگہ اپنی طرف, جیسے آپ تکبیر میں بھی ہے, جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح تکبیر کا بھی جواب ہے. جس طرح اذان کا بالکل اسی طرح ہم لوگ بالکل تکبیر کے استحبابی جواب کو چلو کبھی چھوٹ گیا کبھی دے بھی لیا, لیکن اس کو نہیں دیتے. جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم فوراً کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا, صحابہ ہر کلمے کے ساتھ کلمہ کہتے تھے, لہذا اصل سنت یہ کہ انہی کلمات کو دہرایا جائے. ہاں جب دوسری جگہ مؤذن کہے یا اذان کے وقت میں درود شریف پڑھے تو پڑھنا چاہیے. جب بھی آپ کا نام نامی آئے درود شریف پڑھنا اچھی چیز ہے, مستحب ہے. لیکن یہاں پہ صرف درود شریف پڑھ کے پورے اذان یا تکبیر کا جواب ختم کر دیا. یہ ایک سنت پہ ایک چیز اچھی کی تو ایک چیز چھوڑ دی. اس لیے اذان کے جواب کے بارے میں فرمایا جو تمام وقتوں کی اذان کا جواب دے. ایک اذان کا تو نہیں ہے, فجر کی اذان اکثر ہم لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, نماز میں آ جائیں بڑی بات ہے. فجر سے لے کے عشاء تک 5 اذانیں ہوتی ہیں, جو سب کا جواب دے اور دعائے وسیلہ پڑھے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے حلت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور ملا علی قاری محدث عظیم مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں حلت لہو شفاعتی کا ترجمہ وہ کرتے ہیں ای وجبت لہو شفاعتی, یعنی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اب بتائیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے, اذان کا جواب دینا ہے, جو مؤذن کہہ رہا وہی کہنا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ مشہور و معروف ہے. اور صبح الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت, یہ 2 لفظ صدقت بھی صرف کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اہمیت اور اہتمام کی بات. الحمدللہ میں اپنے شیخ کے یہاں تھا تو میں نے دیکھا چوکیدار کے برابر سے میں گزر رہا تھا اور وہ گارڈ اور چوکیدار وہ بھی اذان کا جواب دے رہا تھا. اللہ والوں کے رہنے سے ایسے لوگ, جب گارڈ رکھا جاتا تھا بعض دفعہ ان کی داڑیاں نہیں ہوتی تھی, حضرت والا کی چند ہی ہفتے کی صحبت سے ان کے چہرے پہ سنت کا نور آ جاتا ہے. یہ اللہ والوں کا فیض ہوتا ہے. اس کو نہیں پہلے سے پابند نہیں کیا جاتا کہ یہاں آؤ گے تو داڑھی رکھنی پڑے گی, وہ خود رنگ دیکھ کر وہ بدل دیتا تھا کہ اللہ والا بن جاتا تھا. بار بار یہ بات ہوتی بھی تھی اور سن کے پھر فوراً وہ جو ہے اللہ والوں کے روپ میں آ جاتا تھا. تو اذان کا جواب دیتے ہوئے میں نے اس گارڈ سے سنا, اذان کا جواب وہی دیتا ہے جس کو اور سنتوں کا بھی اہتمام ہو. مسجد میں سیدھا پیر نہیں رکھتے, یاد ہی نہیں رہتا کون سے, بس جلد دھڑام سے داخل ہو گئے. میں دیکھتا رہتا ہوں ہم سے آگے پیچھے جو لوگ آتے ہیں, بس جو پیر بڑا اس میں پہلے سے سوچ کے ہمیں داخل ہونا ہے کہ سیدھا پیر داخل کرنا ہے, دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد سیدھا پیر داخل کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں 1 دفعہ داخل ہوں گے. کتنی دفعہ آتے ہیں ہم؟ 5 مرتبہ. جو 5 وقت کے نمازی ہیں, جو 4 وقت کے ہیں وہ 4 مرتبہ, کیونکہ 1 وقت تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ فجر پڑھنی نہیں ہے. بعض پابندی سے پڑھتے ہیں اور بعض پابندی سے چھوڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بہت پرانے نمازی ہیں, 15 سال سے میں یہاں پہ 17 سال ہو گئے میں ان کو نمازی دیکھ رہا ہوں, لیکن 17 سال میں سوائے رمضان کے شاید ہی 2-4 دن کبھی نظر آئے ہوں. جیسے حلیم پکائی تو 10 محرم کو آ گئے, روزہ رکھا 10 محرم کو آ گئے, یا 15 شعبان کو جاگے تھے نفل کے لیے جاگے تو فجر کی نماز پڑھ لی. یہ بعض لوگ بےچارے محروم ہیں
یہ آدمی جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت میں برستی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں رحمتیں عطا برکتیں عطا فرمائی۔ جب برکت تقسیم ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ عادت بنا لیں، چند دن 40 دن کر کے دیکھیں، 41 دن آپ سونا چاہیں گے نہیں سو سکیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جو 5 وقت ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 5 سنتیں ہر 5 دفعہ آدمی آتا ہے 5 دفعہ جاتا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے مسجد میں رہ تو کوئی نہیں جاتا، تو ہر سنت پر 10 نیکی ملے گی، 5 سنت پر 50 نیکیاں، تو دن میں آنے اور جانے کا ملا کے 500 نیکیاں مزید ہم حاصل کر سکتے ہیں روزانہ کے حساب۔ عادت بنا لیں، کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی، پھر الگ سے سوچنا نہیں پڑے گا، اس کے خلاف کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام